تو ایک گہرا ربط اور کنیکشن ہے اس دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے درمیان. یہ ذرہ شاید ہمارے پاس ابزار نہ ہو اسے تولنے کے لیے، یہ ذرہ فضا میں بھی معلق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے ہاں تولنے کا جو میزان اور معیار اور جو ترازو ہے اس میں ہر چیز کا حساب کتاب ہے. دنیا اور آخرت کے درمیان جو کنیکشن ہے، جو رابطہ ہے، تعلق ہے، اس تعلق کو حدیث میں یوں بیان کیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دار عمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، آخرت نتیجہ لینے کی جگہ ہے. یہ دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، اور آخرت میں اس امتحان اور آزمائش کا رزلٹ ہم نے لینا ہے. تو جو بھی عمل چاہے وہ ذرہ برابر نیکی کی شکل میں ہوگا یا برائی کی شکل میں ہوگا، اسے ہم قیامت کے دن مجسم شکل میں دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے. یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن خدا وحی فرمائے گا، حکم فرمائے گا زمین کو کہ اب بولنا شروع کرو. زمین سے مراد کیا ہے؟ جس کے اوپر اس دنیا میں ہم اپنا وزن رکھتے ہیں، چاہے وہ مارکیٹ ہو، چاہے وہ آفس ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ بیڈ ہو، چاہے وہ کرسی ہو، مسجد ہو، یہ زمین ہے. اس کے اوپر ہم اپنی لائف گزارتے ہیں، اپنی لائف کا جو سرکل ہے اسی زمین کے اوپر ہی ہم گزارتے ہیں. یہ زمین خبریں بیان کرنا شروع کرے گی اس انسان کے بارے میں، بالکل ایسا جسے ریکارڈ کیا گیا ہو کسی کیمرے کے ذریعے، اور اسے آخرت کے دن دکھایا جائے گا اسکرین کے اوپر کہ جب سے پیدا ہوا، ہوش سنبھالا، بالغ ہوا اور مرتے دم تک اس انسان نے کیا کیا اسے دکھایا جائے گا. لہذا ہمیں اس دنیا میں اپنے اعمال کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے.